أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے۔ اے میرے مالک، جیسے معصوم بچہ ماں باپ سے بچھڑ کر پارا پارا ہو جاتا ہے، اے میرے رب تجھ سے دور ہو کر ہم بھی پارا پارا ہو گئے ہیں۔ اے میرے مالک، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، نہ کوئی راہبر نظر آتا ہے، تیرے گھر میں جمع ہو کر تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، تو ہمارا بن جا۔ ہمارے دل اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیری محبت کا عرش بنے، پر یا اللہ تو اس قابل ہے، تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ان گندے دلوں کو تو دھو دے دھو دے دھو دے اور انہیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لے۔ میرے مالک، نیک بننے کی طلب میں دھکے کھاتے کھاتے عمر گزر گئی۔ اے مولا، بہت کوشش کی پر جیسے تو چاہتا ہے ویسے نہیں بن سکے۔ اے میرے مالک، ہمارے لیے گنجائش رکھنا کہ ہمارا زمانہ تیرے نبی سے بڑے دور کا زمانہ ہے۔ ان لوگوں نے تو ہر طرف تقویٰ دیکھا تھا، ہمارے طرف تو دیکھ تو صحیح پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس قدر گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے، شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے، پر میرے بخش تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی بھلا کیا حیثیت ہے۔ اے میرے آقا، پہلے لوگ آئیں گے تو ان کے پاس تو بڑا تقویٰ ہوگا، بڑے عمل ہوں گے، بڑی نیکیاں ہوگی۔ جب ہم آئیں گے تو ہم تو یا اللہ خالی ہاتھ ہوں گے، ہماری تو جھولی بھی پھٹی ہوگی، کشگول بھی ٹوٹا ہوگا، کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملے گی کہ کہیں چھپ چھپا کے گزر جائیں۔ اے میرے رب، بس ہمیں ایک تیری رحمت کی آس ہے اور ایک تیرے حبیب کے فرمان کی آس ہے۔ میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہم نے نہیں دیکھا تیرے حبیب کو، ہم نے نہیں دیکھا قرآن اترتے کو، ہم نے تو چاروں طرف ننگ ہی ننگ دیکھا ہے، چاروں طرف گناہوں کی منڈیاں آباد دیکھی ہیں۔ یا اللہ، تیرے حبیب نے ہمیں بھائی کہا تھا، تو نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، ہم ان کے امتی بھی ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنا بھائی بھی فرمایا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تو نے ہمیں آگ میں ڈالا، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی، میرے اپنے نبی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دینا۔ یا اللہ، ہماری مثال اس بچے کی ہے جو کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اپنی اماں سے پوچھتا ہے، اماں میں نے یہ کتنا اچھا لکھا، ڈیڈ میں نے یہ کتنا اچھا لکھا۔ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے الٹی سیدھی لکیریں، وہ کہتے ہیں میرے بچے تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو بہت اچھا لکھا۔ میرے مولا، زندگی بھر کوشش کی، زندگی کی کتاب میں کچھ حرف لکھے لیکن میرے آقا پیچھے مڑ کر دیکھتے تو الٹی سیدھی لکیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو نے اگر دیکھ لیا تو ہم مارے گئے، تو نے امتحان میں ڈالا تو ہم مارے گئے۔ میرے آقا، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے، باپ سے زیادہ شفقت دینے والے، ہماری زندگی بھر کے الٹی سیدھی لکیروں پر تو بھی کہنا شاباش بہت اچھا کیا۔ ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک عمل کوئی نہیں ہے، ایک عمل کوئی نہیں ہے، تیری آس ہے، تیرے حبیب کی شفاعت ہے۔ اس دو کے علاوہ ہم خالی فقیر ہیں، ہماری عورتیں فقیر ہیں، ہمارے مرد فقیر ہیں، ہمارے بچے فقیر ہیں، ہماری بچیاں فقیر ہیں، ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں۔ تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا ہے، نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا۔ اے ہمارے رب، مہربانی کرنا، آج فیصلہ کر دے، کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا،
تیرے خزانے کوئی گھٹ جائیں گے؟ تیری جنت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے جیسے بھی گنہگار آ گئے. اور یا اللہ تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے؟ تجھے پوچھ کون سکتا ہے؟ تو پہلے لوگوں کو نوازے گا ان کے تقوی پر، عمل پر. ہمیں نواز دے گا، ہمیں اپنی خاطر معاف کر دینا میرے آقا، میرے مولا. اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے موسیٰ کلیم کے رب، اے ابراہیم خلیل کے رب، اے عیسیٰ روح کے رب، اے کل کائنات کے رب، کوئی ایک آنسو تو پسند فرما، کوئی ایک تو پسند فرما، کوئی ایک ہائے تو پسند فرما، اور اس پر سب کو معاف فرما دے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارا بھی تو ہے. پہلوں کا تو تھا ہی تھا، وہ تھے ہی بڑے متقی، لیکن ہمارا بھی تو ہی ہے. لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.